شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کی جائے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں۔ اس کی بیوی نے بھی حامی بھر لی۔ ابھی اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا۔ وہاں اسے اس رئیس کی خدمت کرتے ہوئے 20 سال گزر گئے۔ آخر اسے خیال آیا مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے رئیس آدمی سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے اسے بہت سی بکریاں، بھینس اور اونٹ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ جب وہ اس جھونپڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا وہاں ایک درویش آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے کہا کہ وہ اسے نصیحت کریں۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی تو درویش نے کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ اس نے کہا اب میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک اونٹ دیکھ دیا۔ بزرگ نے کہا جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کریں۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، نئی قیمت ادا کر دو۔ اس نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا نئی قیمت ادا کر دو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے ہیں، اب چپ کر کے سو جاتا ہوں، اسی میں بہتری ہے۔ اب وہ سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے سفر پر چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھی بھول گیا۔ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں کو کہتا ہے پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے۔ وہ باتیں کرنے میں اسے اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آتی ہے۔ رات کو وہ اسی کشمکش میں، اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اسی انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر
وہ پریشان ہوا۔ اس آدمی نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر اسے باندھ دیا اور وہاں سے بھی چلا گیا۔ آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے قتل کرے تو اسے درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی ہے۔ درویش نے سیلاب کا کہا اور سیلاب بھی آ گیا۔ دوسری نصیحت نے بھی کام کیا۔ جس شخص کے پاس میں ٹھہرا اور اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے بتا دیا یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے جا کر گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنے بارے میں پوچھتا ہے، گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی کمانے کی غرض سے یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے مزید پوچھا کہ جب وہ جانے لگا تو کیا اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا؟ گاؤں والوں نے اسے بتایا، ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو اب بالکل جوان ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے ذہن میں آیا جو رات کو اس نے نوجوان سوتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا اور بہت خوش ہوا، اور اسے درویش کی نصیحت پر بھی یقین آ گیا۔ سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بزرگ ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کریں تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل کے بزرگ جب نصیحت کرنے لگتے ہیں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور آپ پرانی سوچ سوچتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو غور نہیں کرتے تو وہ پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سن لینے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔